چیئرمین فارن ایکسچینج کمپنیز ملک بوستان کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ہماری معیشت کو ختم کر رہا ہے اور ہمارے ریزرو کو بھی خالی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے چیف ایڈیٹر وائس نیوز احمد شاہین نے۔ جی سر، بتائیے گا کہ پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے معاشی مسائل کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں اس کو ایک پورے خطے کا جو اکنامک مسائل ہیں اس کی نظر میں دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں یاد ہے کہ مئی کے اندر پچھلے سال 2022 میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا اور اس کے فورن ریزروز جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، وہ اپنے لونز وغیرہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اگر ہم 2022 میں دیکھیں جو ہمارے خطہ ہے اس میں انڈیا، پاکستان، سری لنکا، یہ سارے ممالک آتے ہیں، اگر اس میں دیکھا جائے 2022 کے سٹیٹسٹکس کے حساب سے تو سری لنکا کی جو کرنسی تھی وہ 81% جو ہے وہ گری، جبکہ جو ٹرکش کرنسی تھی وہ تقریباً 40%، 40% گری، جبکہ پاکستان کی جو کرنسی 2022 میں 27% گری، جبکہ انڈیا کی کرنسی جو ہے وہ 11% گری 2022 میں۔ دیکھا جائے تو انڈیا کی کرنسی کم گری ہے، مگر اگر ہم اس کو پرسپیکٹو میں ڈالیں تو انڈین روپی جو ہے وہ 2022 میں ورسٹ پرفارمنگ ایشین کرنسیز تھا، اور اس کا جو فال تھا وہ 2022 کے اندر جو ہے وہ 10 سے 11% تک تھا۔ تو 2013 سے لے کے 2022 تک انڈیا کا سب سے بڑا، انڈین کرنسی کا سب سے بڑی گراوٹ جو ہے وہ 2022 یعنی کہ یہ پچھلے سال جو تھا ابھی ختم ہوا ہے جو، اس میں آئی۔ تو جب ہم نے سری لنکا کو یہ ڈیفالٹ کا پرابلم آ رہا تھا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ سری لنکا کے حالات بہت خراب سے خراب تر ہوئے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو اس وقت ایک سری لنکا کی پرابلم سمجھ رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ملک کا مسئلہ ہے۔ آف کورس ہر ملک کے جو ہیں وہ محرکات فرق ہوتے ہیں اکنامک، مگر ایک خطے کے جو محرکات ہیں وہ ایک دوسرے ممالک پر جو ہے ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تو اس کے ارد گرد جتنے ملک تھے وہ سارے بھی ورس آف ہوئے، بہتری کی طرف نہیں گئے۔ ہر دفعہ جب ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ملک ہیں وہ ضرور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ریجنل اکنامک کوآپریشن ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی خطے کے لیے۔ جس طرح یورپین یونین کو اگر ہم دیکھیں تو یورپین یونین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹریڈ اگریمنٹس ہیں اور جو ان کے پیس ہے اور جو ان کی کوہیجن ہے، آپس میں ایک کے ساتھ مل کے رہنے والی جو ان کا سلسلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اکنامک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ وہاں پر اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گرو بھی کرتی ہے اور سروائیو بھی کرتی ہے مسائل کو۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے کے گھر میں اگر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہیں کہ جی یہ دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جو کہ ہمارے خطے میں اکثر ہوتا ہے کہ انڈین کرائسس ہو تو پاکستانی خوش ہوتے ہیں، پاکستانی کرائسس ہو تو انڈین آج کل بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ پاکستان کا اکنامک کرائسس چل رہا ہے۔ تو جب ساتھ والے گھر میں آگ لگے گی تو اس کو شعلے ہمارے ہاں بھی آئیں گے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کو کسی سبزی کی ضرورت ہے اور انڈیا کو اگر کسی نمک کی ضرورت ہے فار ایگزامپل، تو ساتھ ساتھ ملکوں میں اگر وہ ٹریڈ کر سکیں تو اکنامک ایشوز اس طریقے کے نہ ہوں جس طریقے کے اکنامک ایشوز انڈیا، پاکستان میں اور اس پورے خطے میں ہیں آج کل پاکستان میں بہت زیادہ۔ آف کورس یہاں پر کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ رکاوٹیں یہ ہیں، ایک تو کشمیر کا ایشو ہے، دوسرا یہ ہے کہ دونوں ممالک میں جو بیان بازی چلتی ہے اس کی وجہ سے، اور جو ایکسٹریمسٹ قسم کا نیریٹو آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، نفرت انگیز، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا آپس میں کوآپریشن کرنا مشکل ہے۔ پاکستان کی چائنا کے ساتھ اچھی کوآپریشن ہے، عرب ممالک کے ساتھ اچھی کوآپریشن ہے، مگر خطے کے اندر پاکستان کی جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ اس میں کافی کمی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی سمگلنگ ہوتی ہے اس کا بہت بڑا پروپورشن جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی پروگرامز بھی ترتیب دی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم ان کو ایئر بھی کریں گے کہ پاکستان کی جو بلیک اکانومی ہے وہ کس طرح چلتی ہے اور کون کون لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب obviously اگر اس طرح مارکیٹ کو، پاکستان پاک روپی کو آپ روکے رکھیں گے آرٹیفیشلی، جو کہ پاکستان نے بڑی اوپنلی، کچھ چھپا کے نہیں کیا، بڑا اوپنلی پاکستان نے کہا کہ جی ڈالر کا ریٹ اتنا فکس کر دیا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا،
تو اس میں پھر $2 کے ریٹ ہو جائیں گے. ایک بینک ریٹ ہوگا اور ایک بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہوگا. جس طرح پاکستان میں اس وقت بینک ریٹ اور بلیک مارکیٹ کا ریٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق تھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کو مزید قرض دینے سے انکاری ہے جب تک پاکستان آرٹیفیشل کنٹرول اپنی کرنسی پہ نہیں چھوڑے گا. تو انہوں نے کہا, تو پاکستانی گورنمنٹ تو کہا تو یہ کہ ہم بلیک مارکیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ آف کورس بلیک مارکیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب ڈالر ریٹ ہی اتنا زیادہ فرق ہو, جو ایکچوئل ریٹ ہے, جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اور جو بینک ریٹ ہے, اگر اتنا زیادہ فرق آ جائے, 30-40 روپے کا فرق آ جائے فی ڈالر, تو آف کورس پھر اس میں بلیک مارکیٹ پہ ہی سارے لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایون جو آپ کی فورن ریمیٹنسز ہے, جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں, وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں, بیکاز جو بینک ریٹ ہے وہ تو بہت کم ہے. تو ہنڈی کے ذریعے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر ریٹ ملے, کیونکہ بہتر ریٹ کوئی 2-4 روپے بہتر نہیں ہے, 20-30-40 روپے کا فرق پڑ رہا ہے. تو بلیک مارکیٹ کو آف کورس افیکٹ یہ, اگر جب پاکستان نے یہ کیا کہ انہوں نے مارکیٹ کا جو پر کنٹرول آرٹیفیشلی جو روکا ہوا تھا روپی اور ڈالر کی ویلیو کو, انہوں نے اس کو فری کر دیا کہ ٹھیک ہے, جو مارکیٹ ریٹ ڈٹرمن کرتی ہے, جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے ہوتا ہے, اس حساب سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمن مارکیٹ کرے. جیسے ہی یہ ہولڈ ختم ہوا, آف کورس جو بلیک مارکیٹ تھی اس کا استعمال بہت کم ہوا, کیونکہ اب بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ میں اتنا بڑا فرق نہیں رہا کہ لوگ جو ہے غیر قانونی طریقے سے, ہنڈی کے طریقے سے اور دوسرے طریقوں سے پیسے ٹرانسفر کریں. مگر اس کا ایک امپیکٹ جو گورنمنٹ نے بھی ریلیز کرنے سے پہلے, اپنا ہولڈ ریلیز کرنے سے پہلے گورنمنٹ نے بھی بتا دیا تھا کہ ایک دم پاک روپی بہت تیزی سے گرے گا اور ڈالر بہت تیزی سے اوپر جائے گا, جو کہ ہمیں نظر بھی آیا. اب یہ جو ساری ڈالر کی عدم موجودگی کی جو سچویشن ہے, اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. امپورٹ کا پاکستان کو بہت مسئلہ پڑا ہوا ہے اس وقت. ہمارے جو پورٹس ہیں اس کے اوپر کنٹینرز ہیں, اور ان کو چھڑوانے کے لیے, ان کو پاکستان میں لے کر آنے کے لیے ڈالرز مہیا نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نہ صرف آپ کے بزنس اکانومی نہیں چل رہی, بلکہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو انرجی کرائسس ہے وہ بھی پاکستان میں ایک, ابھی پچھلے دنوں تو پورے دن کے لیے بجلی گئی تھی, انہوں نے کہا تھا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, مگر انرجی کرائسس پاکستان میں برے سے برا ہوتا جا رہا ہے. اور سبسڈیز کتنی آپ کٹ کریں گے, کتنا آپ جو ہے وہ سستا کریں گے, مہنگا کریں گے پیٹرول کو, اور کتنے پیسے بچائیں گے جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر, کس حد تک جائیں گے کہ عوام کی کمر بھی نہ ٹوٹے اور گورنمنٹ کا گلہ بھی خالی نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کا گلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے خالی ہونے کی طرف آ رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, ابھی میں بالکل یہ ایسا بالکل کوئی پریڈکشن نہیں دے رہا کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا کی ڈگر پر چل رہے ہیں, مگر یہ وہ فرسٹ سٹیپس ہیں جو سری لنکا میں بھی ہو رہے تھے. تو ہم سب کی دعا تو ہے کہ ایسا بالکل نہ ہو, مگر ایسا نہ ہونے کے لیے ہمیں بہت ریسپانسبلی ایکٹ کرنا پڑے گا. اور جو ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ ہر کوئی اپنے پیسے ڈالر میں کنورٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاک روپی جو گرے گا تو مجھے پروفٹ ہو, یہ ہمیں ایک نیشنل سوچ اپنی بنانی پڑے گی کہ اس وقت ایسا کرنا ہمارے ملک کے فائدے میں بالکل نہیں ہے. اور اگر اکانومی ہماری مزید خراب ہوتی ہے تو اس میں کسی ایک یا دو کا نہیں, اس میں سب کا نقصان. تو ایز بحیثیت قوم, جس طرح دوسری نیشنز اس طرح کرتی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بجائے کہ گورنمنٹ ہمارے فورن اکاؤنٹس بند کرائے اور گورنمنٹ ہمارے پہ پابندیاں لگائے, ہم خود کو بھی ریسٹرینٹ کریں, اور جہاں پر ڈالرز کی ضرورت کسی شخص کو نہیں ہے وہ ڈالر اس طرح خرید کر اپنے پاس نہ رکھے. اور ہم سب دعا گو ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو ہمارے ریجن کے اندر دوسرے ممالک ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ پاکستان کی اکنامک ڈکلائن, پاکستان کی جو معاشرتی گراوٹ ہے, اس سے سب کو نقصان ہوگا. تو اس کو مل کے روکا جائے, اور پاکستان جو ہے, پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ریچ آؤٹ کرے اپنے ریجنل پاور سے بھی اور دوسرے اکنامک پارٹنر سے بھی, اور ان سے ٹریڈ کی بات کرے. اور دوسرا, آن دا لانگ رن پاکستان کو وہ ذریعے بنانے چاہیے, پاکستان کو کریٹ کرنی چاہیے وہ پروڈکٹس, وہ سروسز جو کہ وہ دنیا میں دے, اور فورن ریزروز پاکستان میں آئیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے.